نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 252 نمبر آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تلک آیات اللہ، یہ ساری ہی اللہ کی آیات، نتلوہا ہم تلاوت کر رہے ہیں ان آیات کو علیکہ آپ پر، بالحق حق کے ساتھ۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے طالوت اور جالوت کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال، 1000 سے زیادہ سال پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد بھی نہیں، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں تو مشہور تھا لیکن مکہ والوں میں مشہور بھی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ صحیح بیان ہو جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو بنا نہیں سکتے، یہ خبر جو 1000 سال پہلے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بیان کر سکتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، نتلوہا ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں علیکہ آپ پر بالحق، حق کے ساتھ۔ ایک تو اللہ کی نشانی ہے یہ، اور کئی نشانیاں ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں۔ ان نشانیوں سے جو قرآن پاک ہے ان سے بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور جو دائیں بائیں نشانیاں اللہ ظاہر کرتا ہے ان سے بھی نصیحت حاصل کرنی۔ کفا بالموت واعظا، محلے میں کسی کی موت واقع ہو جانا یہ بھی ایک نصیحت ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے کسی کا چلے جانا واعظ کافی ہے، جس کے لیے یہ واعظ نہیں اس کے لیے کوئی واعظ نہیں۔
موت نہ بیماری میں لکھی ہے نہ کسی اور چیز میں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ موت آ جانی ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جو وقت آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ۔ جس طرح ہمارا بچہ حافظ عبدالحسین رات کو فوت ہو گیا، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، اللہ پاک اس کی خطائیں معاف فرمائے اور آخرت کا مرحلہ آسان بنائے۔ بچہ تھا، بڑا احترام کرتا تھا، ہمارا احترام ہماری وجہ سے نہیں کرتا تھا، وہ دین کی وجہ سے کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو اس نے شراب پی لی، تو آپ نے اس پہ حد لگوائی، 10 کوڑے لگوائے۔ چند دن بعد پھر اس نے شراب پی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کوڑے لگوائے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ چند دن بعد اس نے پھر شراب پی، آپ نے پھر اس کو کوڑے لگوائے۔ تو ایک صحابی کہنے لگا لعنت ہے اس پہ، اتنی دفعہ اس کو کوڑے لگے پھر بھی شراب نہیں چھوڑ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن، اس پہ لعنت نہ کر، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بندہ نیک سمجھ کے نام لگا کے کسی پہ فتویٰ وغیرہ لگا دینا یا ایسی سوچ بنا لینا، یہ غلط ہے۔ اللہ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اس وقت تک سارے ہی مجرم رہتے ہیں جب انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا، جب اپنے کرتوت دیکھتا ہے تو پھر نگاہ میں کوئی گناہگار نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ سے خلوص سے دعا کیجیے، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، اللہ پاک اس پہ رحمت فرمائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، تو کسی ساتھی کا چلے جانا یہ واز کافی، جو نیک اعمال کر رہے ہوں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جن سے کمی کوتاہی ہو جائے ان کو بھی توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی موت آ جائے۔ اللہ نے خاص طور پہ ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں کو اللہ نے کہا ایمان والو سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ جس گناہ سے توبہ کر لی ہے اب دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، ایک آدمی کو سزائے موت ہو جائے اور 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ کے بعد اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جانا، تو ادھر سے جو مدعی پارٹی ہے وہ اعلان کر دے کہ چلو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جس نے موت اپنے قریب سے دیکھی اس کی معافی کا اعلان ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا، پھر اللہ اس کو انعام دیتا۔ پھر یہ توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نتلوہا، ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں، علیک آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ برگزیدہ رسولوں میں سے، آپ رسول ہیں۔ یہ واقعہ آپ پہ نازل ہوا ہے اور آپ نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیا ہے، یہ پکی دلیل ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آپ رسول ہیں، باقی ساری شانیں نیچے ہیں، سب سے اعلیٰ شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کہتا ہے مجھے قرآن کریم کی قسم آپ رسولوں میں سے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے آپ کو رسول مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا، جس نے رسول نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ جس پہ آج کل جھگڑے مسلمانوں میں، وہ تو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ زلف کالی مکہ والے نہیں مانتے تھے، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے کیا مکہ والے سب مانتے تھے، آپ کے امانت دار ہونے کو بھی مانتے تھے، آپ کی سچائی کو بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ ابعث اللہ بشر رسول، وہ کہتے ہیں رسول کو نوری آتا، بشر کو ہی رسول بنانا تھا، تو ہماری طرح کا بشر ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، تو وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب تحریر جناب علی پاک نے لکھی تو لکھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے سرداروں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، تو مکہ کے لوگ پکار اٹھانے کا معاہدہ نہیں ہم نے کر، کہا ہم نے تمہاری ساری شرطیں مان لی، اب کیوں نہیں معاہدہ کر؟ کہتے ہیں کہ یہ تم نے رسول کیوں لکھا ہے، رسول کاٹو، رسول اگر مان لے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو، رسول ختم کرو۔ ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھو گے تو معاہدہ ہے، ورنہ نہیں مانتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ رسول مٹا دو، انہوں نے قلم چھوڑ دی، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اسی وجہ سے تو جھگڑے ہیں سارے، اسی وجہ سے تو لڑائییں کی، یہ رسول میں نے نہیں مٹا اور نہ مجھ سے مٹایا جائے گا، نہ آپ مجبور کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصرار نہیں کیا، آپ نے قلم پکڑی، آپ نے کہا مجھے بتاؤ میں مٹاتا ہوں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ تو رسول ماننا اصل بات ہے۔ رسول ماننا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، آپ کے فرامین، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش مکمل کی جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن مجرم آدمی اپنے انگلیوں کو کھائے گا، چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسولوں میں سے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نَتْلُوهَا، ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں، علیکہ آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ سچے رسولوں میں سے۔ بات تو ختم ہو گئی، آخری ایک اور بات عرض کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی تھے، ایک عبادت میں بہت آگے تھے اور دوسرا وہ کمی کوتاہیوں میں زیادہ رہتا تھا، تو وہ عبادت گزار اس کو سمجھاتا رہتا تو وہ کہتا اللہ بڑا مہربان ہے، تو مجھے اور اللہ کو چھوڑ، تو اپنی عبادت کر۔ ایک دن اس کو کسی جرم میں دیکھا تو اس نے کافی سختی کی، وہ آگے سے جھگڑ پڑا، تو اس عبادت گزار نے کہا لن یغفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بول پہ دونوں کی موت ہو۔ تو اللہ پاک نے عبادت گزار کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ میں تیرا پابند ہوں، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرا؟ میں نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا اور تیرے لیے کوئی معاف نہیں۔ اس لیے جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ نام لگا کے فتویٰ لگانا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اپنی اپنی فکر کریں اور کسی کی کمی کوتاہی میں دیکھیں تو اس کو دعوت دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر